نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابتدا ہے اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے نام سے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تمام تعریفات، تمام عبادات، ہر قسم کی تعریفات اور ہر قسم کے عبادات اس پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا حقیقی مالک ہے اور حقیقی رازق ہے۔ محترم و معزز حاضرین جمعہ، سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی پیاری بات کہلوائی اور فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، ان کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں اور جو ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے، سرا وعلانیہ، دکھا کر چھپا کر، من قبلی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ ہی دوستی ہوگی نہ ہی کسی چیز کا سودا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بہت کم اپنے بندوں کو یا عبادی، اے میرے بندوں، ایسی بہت کم آیتیں ہیں قرآن کریم میں جہاں پر اللہ نے یا عبادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بہت کم اپنے بندوں کے لفظ سے مخاطب کیا ہے، اور جہاں بھی مخاطب کیا ہے نا اپنے بندوں کو یا عبادی کے لفظ سے مخاطب کیا ہے، وہاں اللہ نے ایک بہت پیارا اور بہت بہترین پیغام دیا ہے۔ ایمان کے بعد اگر دو چیزیں آ جائیں تو ایک مومن اللہ کا خاص بندہ بن سکتا ہے۔ آپ ایمان لے کر آئے، دو چیزیں کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ایمان کے بعد۔ کوئی ایک بندہ ایمان لے کر آئے لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر ایسا ایمان اس کو کامیاب نہیں بنائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب آپ نے نماز ادا کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دے رکھا ہے۔ دیکھو، جہاں بھی خرچ کرنے کا اللہ نے ذکر کیا نا
تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے ہم نے دیا ہے، یعنی جو چیز دی ہوئی ہے اس میں خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو چیز تمہارے پاس ہے وہ تمہاری نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور صرف تمہاری چیزیں اللہ کی نہیں ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ زمین و آسمان کی جائیداد جتنی بھی ہے نا، آج انسان 1 ایکڑ 2 ایکڑ پہ سینہ جو ہے اکڑاتے پھرتا ہے. ہاں، ذرا یہ بلند آسمان پر نگاہیں دوڑائے اور یہ جو وسیع و عریض چٹیل میدان ہے جی، 7 زمین 7 آسمان کی طرف نگاہ عبرت ڈالے تو پتہ چلتا ہے یہ جائیداد صرف اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ. اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی جو ہے میراث. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے. صرف میرے اور آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے. اب دیکھو، جو چیز دی ہوئی ہے اگر بندہ اس میں سے نہ خرچ کرے تو کتنا بڑا بخیل ہوگا. اللہ فرماتا ہے ينفقوا مما رزقناہم. ہم نے جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بھی ہے اور اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا بھی ہے. 3 چیزیں اس بندے کو ملتی ہیں. ایک تو اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے، یا عبادی، اور دوسرا یہ کہ وہ شخص اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. اب آپ کسی ایک بڑے انسان سے جب کوئی بزنس کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے ویلیو بڑھتی ہے، آپ کا اسٹیٹس بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ذرا سوچو انسان کی ویلیو کتنی بڑھ جائے گی. بھلے ہی لوگوں کی نظر میں نہ ہو، ویلیو آسمان پہ ہونی چاہیے، زمین پہ نہیں، ہے نا. عزتیں آسمان کی ہو تو کبھی گھٹتی نہیں ہے. زمین کی عزتیں سب ختم ہونے والی ہیں. اس زمین کی عزت فرعون کو بھی ملی، نمرود کو بھی ملی اور قارون کو بھی ملی. عزت اصل آسمان کی ہے. تمہارا نام، تمہاری عزت فرشتوں کے درمیان ہو، یہ بڑی بات ہے. یہ 4 لوگوں کے درمیان کی عزت چوتھے دن ختم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، فلاں دیا اللہ کے راستے میں، ختم ہے. لیکن جو آپ دے رہے ہیں نا، فرشتوں کے درمیان آپ کا نام گردش کرتا رہے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں، اور خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے معلوم؟ آپ زمین والوں پہ رحم کرتے ہیں، آسمان والا آپ پہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو. یتیم، مسکین، بیوائیں، لاچار، بے کس، اللہ کے نبی ایسے لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ تم پہ رحم کرے گا. کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نا، بہت بڑا کام ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی مدد کریں. آپ کا کام آٹومیٹک ہو جائے گا. یہ نبی کا وعدہ ہے. واللہ فی عون العبد. اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تم زمین والوں پہ احسان کرو، اللہ آسمان والا تم پہ احسان کرے گا. ایک مثال ہے، بڑی پیاری مثال ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے بھائی، بڑی مشہور آیت ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ نہیں ہے. بنی اسرائیل کا ایک گنہگار انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عبارت پڑھنے، متن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بنی اسرائیل کا بھائی ایک شخص تھا، گنہگار تھا. وہ سفر کر رہا تھا اور اس زمانے کے اسفار کیسے ہوتے تھے؟ گزرنا پڑتا تھا بیاباں اور جنگل سے. جی اس طرح تو جو ہے سواریوں کے انتظامات اور اس طریقے سے بہترین جو ہے راستے نہیں تھے، تو گزرنا پڑتا تھا. کبھی پانی ختم ہو جائے تو پانی کی تلاش وغیرہ، یہ سارے مسائل تھے اس وقت.
اب اس آدمی کو پیاس لگی، جو سفر کر رہا تھا اس کو پیاس لگی، اب پانی کے لیے اس نے کنواں تلاش کیا اور اس کو کنواں ملا، تو اتفاق ایسا تھا کہ کنویں کا پانی بڑی گہرائی میں تھا، اترنا پڑتا، اتر کر خود پانی پینا پڑتا۔ تو اب وہ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا وہ کنویں میں اترتا ہے، پانی پیتا ہے، باہر نکلتا ہے، باہر جیسے ہی نکلا تو دیکھا فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَثُ يَأْكُلُ التُّرَابَ مِنَ الْعَطَشِ، کہ ایک کتا خطرناک پیاس کی وجہ سے کنویں کے اطراف و اکناف جو کچی مٹی ہوتی ہے اس کو چاٹ رہا تھا، اس کو چاٹ رہا تھا۔ اب اس انسان نے اس بے زبان جانور کی اس پیاس کو محسوس کیا، ارے کچھ ہی دیر پہلے مجھے بھی ایسی پیاس لگی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ محسوس کیا، لیکن اس کو خود پانی پینے کے لیے اتنا نیچے اترنا پڑا تھا، اب یہ پانی لائے گا کہاں سے؟ دیکھیے اگر انسان مدد کرنے پہ آئے کسی کی تو اللہ اسے طاقت دیتا ہے مدد کرنے کی۔ اگر تمہارے اندر مدد کی طاقت نہیں بھی ہے، اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ وہ تمہارے اندر طاقت و صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو۔ بالکل، ابھی دیکھیے اب اس انسان نے ایک ترکیب نکالی۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے چمڑے کا ساکس پہنتے تھے، جس کو اردو میں موزہ کہا جاتا ہے، چمڑے کا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وہ چمڑے کا موزہ نکالا، ساکس نکالا، گیا کنویں کے اندر، اب اس میں پانی بھر لیا اس نے۔ اب کنویں سے باہر نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سہارا ضروری ہے۔ اب ایک ہاتھ میں موزہ تو ایک ہاتھ سے کیسے چڑھے گا؟ اب اس نے اس پانی سے بھرے موزے کو اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ ایک جانور کی مدد ہو رہی ہے، جانور کی مدد پر اس کو کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے ذرا دیکھو۔ اور وہ موزہ پانی سے بھرا ہوا لے کر منہ میں پکڑتے ہوئے یہ کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پانی اس نے پلایا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشا۔ کتا بھائی جس کو آج ہم لاٹھی ڈنڈے پتھر سے مارتے ہیں، کبھی یہاں سے ہکالتے ہیں تو کبھی وہاں سے ہکالتے، ایسا کتا ناپاک کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے نا تو اللہ کے نبی نے کہا 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا ہے۔ ایسے ناپاک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ مفسرین اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں فقد غفر اللہ ذنوب من سقى الكلب۔ میرے اس جملے پہ غور کیجئے، میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ فقد غفر اللہ ذنوب من سقى الكلب، اللہ نے اس انسان کے گناہوں کو معاف کیا جس نے کتے کو پانی پلایا، ٹھیک ہے۔ اب آگے مفسر کیا کہتے ہیں، محدث کیا کہتے ہیں، فَكَيْفَ مَنْ سَقَى الْمُؤْمِنِ، اس کے گناہوں کو اللہ کیسے معاف نہیں کرے گا جو ایک مومن کو پانی پلائے؟ اللہ اس کے گناہوں کو کیسے معاف نہیں کرے گا جو مومن کو پانی پلائے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جانور پر بھی اگر رحم کریں تو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانور تو جانور ہے، اگر کائنات کی کسی بھی چیز میں جان ہو نا اس پر تم رحم کرو گے اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ تو محدثین لکھتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کو محسوس ہو کہ بڑی میں نے گندی زندگی گزاری ہے، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ پانی بھی پلائے اور مخلوق کی خدمت بھی کرے اور لوگوں کو تلاش کر کے لوگوں کی مدد کرے، اور یہ مدد کرنا آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کتے کے کمپیریزن میں ایک انسان بہت بڑا ہوتا ہے، ایک انسان کی عظمت بڑی ہوتی ہے، اس کی فضیلت بڑی ہوتی ہے۔ جانور پر رحم کرنے سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو کیا ایک مومن نمازی با اخلاق
اب وہ ہے مسکین، اب وہ آزمایا جا رہا ہے، اب وہ بیچارہ صبر کر رہا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لاکھوں پریشانیاں ہیں. ایسے انسان کو تلاش کر کے آپ اس کے بوجھ کو ہلکا کریں گے تو نبی کا وعدہ ہے جو اپنے بھائی کی مصیبت کو ہلکا کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو ہلکا کرنے والا ہے. یاد رکھ لیجیے، یہ معمولی بات نہیں ہے. قبر میں آنکھ بند کرنے کے بعد افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ آنکھ کھلی ہے، دیکھو، لوگوں کو احساس دل میں لاؤ، لوگوں کے حالات کو سنتے ہو، پھر بھی دل اتنا سخت پتھر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے. وہ انسانیت ختم ہو چکی ہے، یا تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ انسان بنے. ایک انسان وہی ہے جس کے اندر انسیت باقی ہو، دوسرے انسان کے غم، اس کے الم، اس کی مصیبت کو سمجھنے کا احساس باقی ہو. اور یاد رکھنا اللہ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے. قرض حسنا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حسن کسے کہتے ہیں عربی میں؟ خوبصورت کو. خوبصورتی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ حسن. انت حسین، آپ خوبصورت ہیں، جمیل ہیں. تو قرض کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا جو اللہ کو تم دے رہے ہو نا وہ حسین ہونا چاہیے. کیا مطلب حسین کا؟ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، سب سے پہلے نیت حسین ہو، نیت خوبصورت ہو. قرض حسنہ کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں، چار لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. جی، لوگ مجھے جو ہے دینے والا سمجھے، میری عزت کرے، میں جب آؤں تو لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں. ایسا نہیں، نیت حسین ہونی چاہیے. قرض حسنہ کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نیت خوبصورت ہونی چاہیے. پہلی چیز قرض حسنہ کا مطلب نیت خوبصورت ہے. مال خوبصورت ہونا چاہیے، مال حسین ہونا چاہیے. یعنی حرام میں کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا. آپ محنت سے 10 روپئے بھی کمائے ہیں، اس ایک ایک پیسے کی قیمت اللہ کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں. تو لہٰذا نیت حسین ہے، نیت خوبصورت ہے. اب اس کے بعد آپ کا مال خوبصورت ہونا چاہیے. مال خوبصورت ہو گیا، اب جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ خوبصورت ہونی چاہیے. 3 چیزیں قرض حسنہ میں کیا ہے؟ 3 چیزیں آتی. اس آیت کو آپ بہت مرتبہ سنتے ہیں لیکن قرض حسنہ کا مطلب سمجھ نہیں پاتے. آپ کو اللہ کو کیسے قرض دینا ہوگا؟ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے نیت حسن ہو، خوبصورت ہو، مال حسن ہو، خوبصورت ہو، جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی خوبصورت ہو. دیکھیے آج ایسا ہوتا ہے کہ انسان الحمدللہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے 4-5 علماء سے تحقیق کرتا ہے، مولانا میں فلاں جگہ انویسٹ کیا تھا، وہ مال آیا ہوا ہے، اب اس کا کیا کروں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بھائی. لوگ اس چیز میں حساس ہو چکے ہیں، لوگوں کا احساس جاگ چکا ہے. مال خوبصورت ہے، پاک ہے، نیت خوبصورت ہے، لیکن آج کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ آج تنظیمات کے نام پر، تحریکات کے نام پر چند نوجوان ملتے ہیں، ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، NGOs بنا لیتے ہیں. اب امت کے سارے زکوٰۃ و صدقات کا مال وہاں جا رہا ہے. آن لائن ٹرانسفر، آن لائن پیمنٹس. اب کیا ہے؟ ڈیجیٹل زکوٰۃ پہ ہو رہا ہے. ابھی یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، وہاں تک مال پہنچ نہیں پاتا ہے. مال جا رہا ہے. یہ بڑے بڑے جو خاص کر کے یہ فتنہ بن چکا ہے، نوجوان صرف رمضان کے لیے پورے سال تیاری کرتے ہیں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو فتین بن کر معاشرے کی ساری زکوٰۃ کو لوٹ رہے ہیں، سارے صدقات کو لوٹ رہے ہیں. ایسے ایسے فوٹوز دکھائیں گے، ایسے ایسے ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے، آپ مجبور ہو جائیں گے دینے کے لیے. یہ حقیقت ہے.
امت کا سارا زکوٰۃ کا مال. اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کچھ لوگ حقیقت میں مدد کرنے والے ہیں، لیکن وہ کچھ ہیں، وہ بس کچھ ہیں، بہت تھوڑے ہیں. لیکن اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہے، ایسے لوگوں کی ہے جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے نام پہ ٹرسٹ بناتے ہیں، ان کے نام پہ زکوٰۃ صدقات جو ہے جمع کرتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں. تو آپ سنیے، مسکین کو اگر کوئی نہیں پہچانتا تو اللہ نے اس کو جاہل کہا ہے. مسکین کو نہ پہچاننے والا جاہل ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا آپ مسکین کو پہچانیے، خود چل کر جائیے. زکوٰۃ عبادت ہے بھائی، صدقہ عبادت ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو دے دیا آپ اپنے مرضی سے جسے چاہے دے دو، ایسا نہیں ہے. نماز عبادت ہے، خود آتے کسی کو بولتے جا میری بدل آپ پڑھ لیجئے، ایسا بولتے ہیں آپ؟ میرے بدلے میں آپ نماز پڑھ لیجئے، ایسا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ آپ کی عبادت ہے، آپ دے رہے ہیں، خود چل کر جائیے، تحقیق کیجئے کون سے گھر میں کیا پریشانی ہے، کون بیوہ ہے، کن بچوں کی شادی ہونی باقی ہے، وہ یتیم ہیں، جاؤ خود تلاش کر کے دو. مدارس کا سروے کرو، مدارس کی حالات چیک کرو. مدرسوں میں بچے جو دال کھاتے ہیں نا، کبھی وہ اس دال کو اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ، تمہیں شرم آ جائے گی. ہاں ایسی دالیں مدرسے میں ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ. ہم تو کہتے تھے کہ اس سے وضو بھی جائز ہو جاتا ہے. ایسی دال جس میں دیکھنے سے مطبخ کا چھت نظر آئے، ایسی دال یہ علماء، یہ حفاظ مدرسے میں کھا کے نکلتے. معلوم ہے آپ کو؟ مدرسوں کی حالت جا کر دیکھیے، بھلے ہی عمارت بڑی اچھی ہو، دسترخوان پہ کھایا جانے والا کھانا آپ بیٹھ کر کھا کے دیکھیے، اگر آپ کی زبان جواب نہ دے اندر سے کہ بھائی بس کر دے، تو پھر مجھ سے ملاقات کرنا، ضمیر گوارا نہیں کرے گا. ایسی غذا بچے مجبوراً کھا رہے ہیں، مجبوراً کھا رہے ہیں. اور بڑے مدارس میں جہاں پر بڑی فیسیں دے کر پڑھایا جاتا ہے، امت کے کئی یتیم بچے ایسے ہیں کہ فیسیں ادا نہیں کر پاتے. اب خود سروے کرو نا مدرسوں کا، جا کر دیکھو مساجد کو، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خود سروے کرنا چاہیے، خود تحقیق کرنا چاہیے. اور یاد رکھو وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو وہ پیچھے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کر رہے ہو. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو بھی پیسہ، جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، اللہ کہتا ہے فہو یخلفہ، وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ پیچھے ہے. موت کا فرشتہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے نا. تمہارا مال دیا ہوا اللہ کے راستے میں، وہ بھی ہمیشہ پیچھے ہی رہتا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے بھائی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کہیں جاتا نہیں ہے. اچھا، یہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں ذرا بڑے فیاض ہوتے ہیں، بڑے سخی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، قریے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ شہری لوگوں سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. ہاں، لیکن ان کی فطرت ہوتی ہے چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. دمڑی پیسے کو کہا جاتا ہے، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قریے اور دیہات کے لوگ تھے، جو کھیڑے کے لوگ تھے نا، وہ شہر والوں سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. بہت بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا 11ویں پارے کے اندر وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ دیہاتی لوگ ایسے ہیں، کچھ دیہاتی لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قریب کر لیا. اب بادشاہ کسی انسان کو قریب کرتا ہے نا، جب قریب کرتا ہے تو ایک مخصوص چیئر پہ بٹھا دیتا ہے، وہ اس کے دربار کا درباری بن جاتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دیہاتی لوگ تھے، جو کھیڑے اور قریے کے لوگ تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا. اور اللہ کہتا بھی ہے ہاں لا انہا قربت لہم، حقیقت میں وہ بندہ میرے قریب ہے. ذرا دیکھیے دیہات کا ہونا، قریے کا ہونا، اور اس کے بعد اتنی بڑی سخاوت کا ہونا اللہ کو کتنا پسند ہے معلوم؟ وہ لوگ یہ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں کہ یہ خرچ کرنے کے بعد میں اللہ کے قریب ہو گیا، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے ہاں ہاں وہ میرے قریب ہے. الا انہا قربت لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں ان لوگوں کو داخل کرتا ہے. جی صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے. حضرت عثمان غنی، ان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی سیرت کبھی اٹھا کر پڑھیے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے باغات آج بھی مدینے میں موجود ہیں جو امت مسلمہ کے لیے وقف ہیں. ان کا مال آج بھی، صحابہ کا بینک آج بھی چل رہا ہے سعودیہ میں. اس بینک سے لوگوں، یتیموں مسکینوں کی آج بھی مدد ہوتی ہے. اللہ اکبر. قارون کی دولت ختم ہو گئی بھائی، صحابہ کا بینک ابھی باقی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے جی. قارون کی دولت ختم ہو گئی، آج بھی صحابہ کا بینک جو ہے وہ چل رہا ہے یتیموں اور مسکینوں کے نام سے. اللہ نے ان کے مال میں کتنی برکت دی ہے. وہ چلے گئے 1400 سال ہو گیا صحابہ کو جا کر، لیکن آج بھی ان کے نام کا بینک چل رہا ہے. جو حلال میں برکت ہے نا، حرام میں نہیں ہے. حلال میں اللہ نے جو برکت دی ہے حرام میں نہیں ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، یہ مال خرچ کرنے سے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. خذ، اللہ نے فرمایا آپ لیجئے، ان کا مال لیجئے صدقے کے طور پر. اچھا یہ مال دینے سے ہوتا کیا ہے؟ تطہرہم وتزکیہم. ایک تو طہارت ملتی ہے اور دوسرا تزکیہ ملتا ہے. سمجھتے ہیں؟ یہاں پر کچھ گندگی لگ گئی، آپ نے اس کو صابن سے دھویا، یہ طہارت ہے. اب آپ نے اس پر پھر عطر لگا دیا، خوشبو آ رہی ہے، یہ تزکیہ ہے. مال صابن سے پاک نہیں ہوتا، پانی سے پاک نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پاک ہوتا. یہ طہارت ہے. اور تزکیہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ مال کبھی رکتا نہیں، بڑھتا ہی جائے گا. طہارت اور تزکیہ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان کا مال لیجئے اس وجہ سے کہ اگر وہ خرچ کریں گے مال تو ان کو طہارت ملے گی. طہارت سمجھ گئے؟ ان کا مال پاک ہو جائے گا. اور دوسرا وہ مال کبھی رکے گا نہیں، چاہے جتنا بڑا لاس ہو جائے بزنس میں، تجارت میں جتنا بڑا نقصان ہو جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ مال ایک نہ ایک دن ایسا بڑھے گا، ایسا بڑھے گا، آپ چلے جائیں گے بڑھتا ہی جائے گا. اب اللہ فرماتا ہے اے نبی، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، آپ نبی پہ سلام بھیجتے ہیں، نبی پہ درود بھیجتے ہیں نا، لیکن مال خرچ کرنے والوں پر اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ ان پر جو ہے سلامتی بھیجیے. وصلی علیہم. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں نا، ایک بار بھیج دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم بول لو. معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے، اور جبرائیل کی لعنت ہے اس پر جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بولے. بھائی چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو کم از کم بول دیجئے. تو ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے اے نبی آپ ان لوگوں پر سلامتی بھیجئے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. وصلی علیہم. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اگر نبی ہم پر سلامتی بھیجیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کیا ملے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سلامتی لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی اگر سلامتی بھیجے
صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو سکون نہیں ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا؟ نبی پر تم سلامتی بھیجتے ہو تو خود تمہیں سکون ملتا ہے، اگر نبی تم پر سلامتی بھیجے تو تمہیں سکون نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے، عبادتیں اپنی جگہ ہے، یقیناً عبادتوں میں آگے بڑھنا یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسے دیا ہے نا وہ خرچ کرنا بھی کمال کی بات ہے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، کچھ صحابہ کے پاس بڑا افسوس کرتے تھے کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس انسان کی طرح خرچ کرتا۔ آج ہماری یہ تمنا ہوتی ہے نا، اگر اللہ مال دیتا تو میں بھی حج کرتا، عمرہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارادہ مضبوط رکھو، ارادے کی وجہ سے اللہ مال خرچ کرنے کا ثواب بھی تمہیں دے گا، عمرہ کرنے کا ثواب بھی تمہیں دے گا، حج کرنے کا ثواب بھی تمہیں دے گا۔ ارادہ مضبوط رکھو، حدیث ہے۔ اب اس کے بعد جو انسان سب ہونے کے باوجود بھی خرچ، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کیسے لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اپنے لیے 100 میں سے 10 روپے رکھ لیں گے، 90 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، ورنہ یہ معاشرہ نہیں چلتا میرے بھائی، ورنہ یہ معاشرہ نہیں چلتا۔ ایسے لوگ ہیں تبھی یہ معاشرہ چل رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو اپنے آپ کو چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کل فرشتوں کے سامنے ان کو ظاہر کرے گا، ساری مخلوق کے سامنے ان کو ظاہر کرے کہ دیکھو یہ میرا بندہ تھا، یہ میرا بندہ تھا جو راتوں میں چھپا کر صدقہ کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ہیں ورنہ معاشرہ نہیں چلتا۔ آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، جو نہیں کرتے نا، جو بخیلی کرتے ہیں ان کی بخالت دکھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں معلوم ہو جاتا ہے فلاں انسان بہت بڑا کنجوس ہے، حالانکہ جو چھپا کے کرتا ہے نا صدقہ خیرات اس کا نام معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو بخالت کرتا ہے اس کا نام معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو مال کو چھپا کر کے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، بربادی ہے اس انسان کے لیے، ہلاکت ہے، وائل ہے جو مال کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہ جائے گا۔ ایسی ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہم کر کے بات ختم کریں گے، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیجئے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں، کون؟ يَبْخَلُونَ، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا مال بچا لیا، زکوٰۃ نہیں نکالا مال بچ گیا، خرچ نہیں کیا مال بچ گیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں تو اللہ فرماتا نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہی شر ہے۔ کل قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اس سارے مال کا توخ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کی سزا کیا ہے معلوم؟ یوم یحمی علیہا فی ناری جہنم، اس دن سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا اور کہاں ڈالا جائے گا؟ فتقوی بہا جباہہم، پیشانیوں پر ڈالا جائے گا، وجنوبہم، پیروں پر ڈالا جائے گا، پیر کے تلووں پر، وظہورہم، اور پیٹوں پر ڈالا جائے گا، داغا جائے گا۔ کیوں معلوم ہے اللہ نے ان 3 جگہوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ پیٹ میں ڈالا جائے گا، ہاتھ میں ڈالا جائے گا، اللہ نے کہا اس مال کو پگھلا کر کے پیشانی پر ڈالا جائے گا اور پھر تلووں پر ڈالا جائے گا اور پیٹ پر ڈالا جائے گا، داغا جائے گا۔ کیوں؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، انسان سب سے پہلے پیشانی بگاڑتا ہے۔ ارے دیکھیں گے، انسان سب سے پہلے پیشانی بگاڑتا ہے، اس کی پیشانیوں پر جھریاں آ جاتی ہیں، دیکھیں گے پھر آئے گا تب خرچ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اس پیشانی پر
مال پگھلا کر کے داغا جائے گا، اور پھر پیشانی پر جب جھریاں آتی ہیں تو قدم پلٹا کر واپس ہونے لگتا ہے، تو پھر ان قدموں کے تلووں کو بھی اللہ داغے گا، اور پھر پیٹھ دکھا کر جاتا ہے نا، وَظُهُورُهُمْ، پیٹھ دکھا کر کے جاتا ہے کہ میں خرچ کرنے والا نہیں ہوں، تو اللہ اس پیٹھ کو بھی داغے گا۔ یہ مال مصیبت بن جاتا ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خرچ کر دے نا، اللہ کے نبی فرماتے نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک انسان کے ہاتھ میں نیک مال کتنا خوبصورت ہے۔ ایک انسان نیک ہے تو اس کے ہاتھ میں مال کا ہونا بھی یہ نیکی ہے۔ ہاں، آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں مال جو اکثر لوگوں کے پاس ہے وہ لوگ نیک نہیں ہیں۔ ہاں، مسلمان مومن ہیں، نیک نہیں ہے بھائی، شرابی ہیں، جواڑی ہیں، سود خور ہیں، سودی کاروبار کرنے والے ہیں، حرام بزنس میں انویسٹ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، آج مال جو ہے نیک لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور نیک لوگ بہت کم ہو گئے ہیں، اور جو نیک ہیں اب ان کے پاس مال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چاہیے کہ انسان نیک بنے، نیک بنے، مال کا صحیح استعمال کرے۔ ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے، قارون۔ قارون کو جو اللہ نے دولت دی تھی نا، انسانی تاریخ میں آپ اگر تاریخ پڑھنے کے عادی ہیں، تاریخ پڑھنا آپ کو پسند ہے، ذرا اٹھا کر دیکھیے، قارون کی دولت کسی اور انسان کو نہیں ملی ہے۔ قارون کو جو اللہ نے دولت دی تھی، لوگ قارون کی دولت کو دیکھتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ایسا دیا جاتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اس کو اللہ نے ایک بہت بڑا حصہ مال میں سے دیا ہے۔ لوگ تمنا کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں نا، کاش کہ میں جو ہے بل گیٹس کی طرح مالدار ہو جاتا، امبانی کی طرح جو ہے، امبانی کی طرح نہ صحیح، اس کا 10% بھی مجھے مل جاتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ ایسی تمنا رکھنے والے، تمناؤں کے سمندر میں غوطہ لگانے والے بہت ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہر تمنا ایسی، ہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ایسی خواہشیں کرنے والے تھے، کہتے کہ بھائی زندگی کے تو قارون کی زندگی دیکھو، آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا زندگی کے بولے تو فلاں آدمی کی زندگی۔ تو وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، جب بھی حضرت موسیٰ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ فلاں آدمی تمنا کر رہا ہے قارون کی طرح بننے کی، تو حضرت موسیٰ کہتے ویلکم، ارے بربادی ہو تمہارے لیے، کیسی تمنا کر رہے ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کے پاس جو تمہارے لیے ثواب ہے نا وہ بہتر ہے، خیر لمن، وہ بہتر ہے۔ اور حضرت موسیٰ قارون کو کہتے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، بھائی جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا اس سے خرچ کر، خرچ کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جیسے تجھ پہ احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے میں خرچ کروں، یہ جو مال ہے نا یہ میں نے اپنی تجارت سے کمایا ہے، اپنی چالاکی سے کمایا ہے، اگر میں چالاکی نہ کرتا تو اتنا مال آتا۔ وہ یہی کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا جو علم ہے، میں نے جو پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کی ہے، اس ڈگری کی وجہ سے مجھے مال آیا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ دیتا ہے، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے قارون کو عبرت بنانا چاہا تو اللہ نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، قارون کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اور جن لوگوں نے تمنا کی تھی انہوں نے دیکھا ارے یہ تو معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا خطرناک ہے، فوراً اللہ سے توبہ کر لی ان لوگوں نے اور کہا اگر اللہ ہمیں یہ عبرت نہ دکھاتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھس رہے ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ،
ہر امت کے لیے فتنہ ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور یہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو نبی کی یہ حدیث سامنے رکھ کر اگر وہ دیکھے تو پتہ چلے گا میرے تجربے سے آگے نبی کی حدیث ہے. میرے تجربے سے آگے جہاں میرا تجربہ ختم ہوتا ہے نبی کی حدیث وہاں سے شروع ہوتی ہے. یقیناً مال فتنہ ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے. لیکن اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے جیسی پاکیزہ زندگی اور کسی کو حاصل ہی نہیں ہے. جی، اس کے جیسی نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں ایک موقع ملتا ہے یتیموں، مسکینوں، لاچاروں، بیواؤں کا غم محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے. صرف اس مہینے میں نہیں، سال کے 12 مہینے میں بھی ہمارے دل کے اندر ان لوگوں کا غم ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا قبضہ ہمارا اور ہماری نسل کا ہے، بلکہ اس میں حصہ ہے کمزوروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، لاچاروں کا. اب وہ لوگ مجبور ہو کر غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں. کئی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، وہ مجبور ہو کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط راستے پر چل پڑتی ہیں. اس کے ذمہ دار کون بنیں گے؟ یقیناً وہ لوگ بنیں گے جو آگے بڑھ کر مال کو صحیح لوگوں تک نہیں پہنچاتے، بلکہ ادھر ادھر انویسٹ کر دیتے ہیں، صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. تو یقیناً یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہم تلاش کریں کہ بھائی ہے کون، مسکین کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے. اور تلاش کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی بڑا آسان ہے. تو لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے. میں نے صحابہ کی مثال دی. صحابہ کا بینک آج بھی سعودیہ میں چل رہا ہے. ان کے بینک سے آج بھی غریبوں مسکینوں کو باقاعدہ راشن ملتا ہے، پیسہ پہنچتا ہے. کئی مدرسے صحابہ کی بینک سے چل رہے ہیں. یعنی قارون کی دولت ختم ہو گئی، لیکن صحابہ جنہوں نے حلال دولت کمائی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آج بھی ہمارے لیے عبرت ہے. ان کا مال آج بھی چل رہا ہے. 1400 سال ہو گئے صحابہ کو جا کر، لیکن ان کا مال آج بھی چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو انسانیت کے لیے کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پتھر نہ بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھائی کی مصیبت کو سمجھنے کا احساس اور توفیق ہمیں عطا فرمائے. ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.